ہمارے ساتھ ہیں مولانا مزمل جو کہ اس وقت ڈی جے ہلڈی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں تھے اور لوگوں سے اپیلیں کر رہے تھے۔ بتائیے مولانا، کیا حالات تھے وہاں پر جب لوگ جمع ہو رہے تھے ایف آئی آر کے لیے اور پولیس کے ایکشن کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا حالات تھے وہاں؟ فوراً میں میرے گھر سے نکلا کیونکہ مسئلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو میں فوراً نکلا۔ سب سے پہلے کچھ نوجوان ذمہ دار آئے تھے، وہ کسی قسم کے ہنگامے کا ارادہ لے کر نہیں آئے تھے، اور اس بات کو جہاں تک پہنچے میں دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جناب راحت اندوری کے اس شعر کے ساتھ کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ یہ بالکل سچا اور عینی واقعہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے فوراً وہاں پر کھڑے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ باہر کے نوجوان جو شور و غوغا کر رہے تھے، تکبیر کہہ رہے تھے، ان لوگوں کو سمجھانے میں لگے تھے، اور بہت سارے نوجوانوں نے جو اندر کھڑے تھے کہنے لگے کہ مولانا آپ سمجھائیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہاں تک کارروائی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے پاس کاغذات ہیں جو ہمیں دینا چاہتے ہیں پولیس کو۔ میں نے ان سے کہا کہ دینے کی بات مت کیجئے، اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہونا ان کو بلانا، تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ دیجئے کہ پولیس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ بالکل اللہ کی قسم ہمارا وہی منشا تھا کہ پولیس کو بھی ایک طرف بچانا اور ہنگامے کو بھی ایک طرف ختم کرنا۔ میں نے اس کاغذات کو اس شکل سے پیش کیا کہ ہمارا کام مسئلہ حل ہو گیا ہے، پولیس کوشش میں ہے، لیکن نوجوان اس ضد پر تھے کہ وہ کمینے کو یہاں لے کر آئے، تو وہاں سے ہنگامہ شروع ہوا، اور پولیس کی صحیح خبر شاید ان نوجوانوں تک پہنچ گئی کہ پولیس ابھی ایف آئی آر درج نہیں کی ہے، اس لیے پولیس بار بار کہہ رہی تھی کہ ایف آئی آر درج کرو، اسے گرفتار کرو اور یہاں لے کر آؤ۔ اب وہ لوگ عشق میں تھے اور جوش میں تھے، اس لیے کچھ قانون کے پہلو ان لوگوں کے سامنے نہیں تھے۔ مولانا یہ بتائیے کہ یہ جو تشدد ہوا 3 جگہوں پر ہوا، اس تعلق سے ایم ایل اے کا بھی کہنا ہے کہ میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا کام یہ نہیں ہے، لہٰذا ان پر الزامات نہ لگائے جائیں، اور شہر کے دانشوران کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہاں کے لوگوں کا نہیں بلکہ باہری لوگوں کا ہاتھ ہے اس تشدد کو برپا کرنے میں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ آپ وہاں موجود تھے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کون کیا کر رہا تھا یہ شکلیں ہمارے ذہن میں نہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ 3 جگہوں میں جہاں پر تشدد ہوا اس کی کچھ وجہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جگہ تشدد کی نہیں تھی، پولیس اسٹیشن جو کے جی ہلی اور ڈی جی ہلی یہ دونوں جگہ بھی تشدد کی نہیں تھی، اور وہاں کے ایم ایل اے کا گھر بھی تشدد کی جگہ نہیں تھا، لیکن ہوا اس لیے کہ پولیس یہ 2 جگہوں کی باہر رہنے والوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اور ایم ایل اے صاحب نظر نہیں آئے۔ ایم ایل اے صاحب کو ہمت کے ساتھ باہر آ جانا چاہیے، جس کی کانسٹیٹیوٹی میں غلطی ہوئی ہے وہاں کے رہبر کو باہر آنا چاہیے تھا، اور مجھے امید تھی کہ اگر وہاں کے ایم ایل اے صاحب بر وقت پولیس کے ساتھ اپنے ووٹرز کو اور اپنے علاقے کے جوشیلے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اگر باہر آ جاتے تو بہت بڑا ہنگامہ دب جاتا، اور ایم ایل اے صاحب اگر قوم کو اعتماد میں لے لیتے، آپ بے فکر رہیے، میں میرے بھانجے کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بول کر اگر وہ آ جاتے تو تشدد نہیں ہوتا تھا۔ مولانا یہ بتائیے کہ اس جائے واردات پر پولیس اسٹیشن کے بالکل روبرو ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے 2 ایم ایل ایز بھی تھے اور ایس ڈی پی آئی کے لیڈران بھی تھے اور کانگریس کے کچھ لیڈران بھی تھے۔ جو ویڈیوز وہاں پر وائرل ہوئے ہیں اس رات کو، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مقامی قائدین ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں مقامی، یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، لیکن اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بے جا گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ذمہ دار جیسا کہ بطور خاص سے سیاسی رہبروں میں جناب الحاج ضمیر احمد خان صاحب اور رضوان ارشد صاحب بر وقت آ گئے۔ جو لوگ ہنگامہ کر رہے تھے وہ کہاں کے تھے، کس کی طرف سے آئے تھے، اس سے ہمارا اور سیاسی رہبروں کا کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ وہاں ایس ڈی پی آئی کے نوجوان بھی جو تھے
بطور خاص جو نوجوانوں پر حکومت یا پولیس ٹارگٹ بنا رہی تھی، بر وقت میں نے جو دیکھا، اس لفظ کو آپ نوٹ فرما لیں، ناظرین بھی نوٹ فرما لیں، بر وقت میں نے جو دیکھا وہ بھی بڑی محنت کر رہے تھے نوجوانوں کو سمجھانے میں۔ اب جو ہے یہ گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، بلکہ بیرونی ریاستوں میں بھی ہے، ایسا پولیس کا دعویٰ ہے۔ اس پورے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو جرم کرتا ہے اس کی گرفتاری تو ضروری ہے، بے قصوروں کو گرفتار کرنا یہ ایک طرفہ ظلم بھی ہے، اور دوسری طرف علاقے اور دوسرے علاقوں کے اس قسم کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر دہشت اور خوف پیدا کرنے کی ایک زبردست سازش ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ ہم بات کر رہے تھے مولانا پی ایم مزمل صاحب سے، جو موقع واردات پر تھے، ڈی جے ہلڈی پولیس اسٹیشن کے بالکل روبرو لوگوں کو سمجھا رہے تھے جب بھیڑ بڑھ رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ضرور ہو سکتی ہے اس کے پیچھے سازش، لیکن آنے والے دنوں میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہی سچ کو سامنے لا سکتی ہیں۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔